بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامعین السلام علیکم۔ آج پھر میں آپ کی خدمت میں ایک اور ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا کچھ حصہ بیان ہے کہ نمرود کے مرنے کے بعد انہوں نے کس کس ملک کا سفر کیا اور اس کے بعد کیسے سارہ خاتون نے حضرت ہاجرہ کے ساتھ کیا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو بیت المقدس سے لے کر مکہ میں چھوڑ آئے۔ تو آئیے اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ جب نمرود واصل جہنم ہو گیا تو اس کی قوم میں جو لوگ موجود تھے سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگے، آج تک یہ ملک نمرود پلید کا تھا، اب تمہارا ملک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اس کو ملک گیری سے کچھ کام نہیں، اور یہ ملک ہمیشہ ملک بے زوال کا ہے، اور میں بندہ بے زوال کا ہوں۔ ملک مصر عجم بادشاہوں کی جگہ ہے اور ملک شام نبیوں کی جگہ ہے، میں تو شام جا رہا ہوں۔ لوگوں نے کہا، ہم بھی آپ کے ساتھ شام میں جا رہے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام شام کی طرف رائے شام کی طرف چل دی۔ ریہ نامی ایک جگہ ہے، وہاں پہنچے۔ اس ملک اور اس شہر کو رونق بخشی اور وہاں سے دریائے فرات کے کنارے آ پہنچے۔ وہاں بھی ایک شہر آباد کیا اور اس شہر کا نام رقیہ ہے۔ پھر وہاں سے حلب میں تشریف لائے، اور وجہ تسمیہ حلب کی یہ ہے کہ شب کو وہاں دودھ دہا کرتے تھے، اور وہاں سے حلب احمر میں آئے، اور پھر وہاں سے عین میں آئے کہ جہاں کے بادشاہ نے حضرت ہاجرہ کو دیا تھا، اور وہ بادشاہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور دین اسلام سے مشرف ہوا۔ اور پھر جو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات کو آتے وہ دین اسلام سے مشرف ہوتے۔ وہاں چند روز قیام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں اپنی زوجہ محترمہ کے دمشق میں آ گئے، اور وہاں اسی دین اسلام کا طریقہ و اطوار لوگوں کو بتایا، اور بہت سے لوگ مشرف بے اسلام ہوئے۔ اس کے بعد شہر طیب میں وارد ہوئے، اور وہاں کے شہری حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آنے سے پہلے پہاڑوں میں بھاگ کر چلے گئے، اور جو مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھے لوگوں نے وقت کو غنیمت سمجھتے ہوئے ان کے چھوڑے ہوئے مال و دولت سے فائدہ اٹھایا، اور وہ تمام مال غنیمت لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کنعان میں آ پہنچے۔ اور ان لوگوں نے وہاں ایک نہر جاری دیکھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اس کا پانی 7 جگہوں پہ جا کر گرتا ہے، اور اسی کے مانند دیگر جگہ، لیکن یہاں کے آدمی مرتکب افعال بدردیف ہیں، بعض مرد کے ساتھ مرد اور عورتوں کے ساتھ عورتیں بدفعل کرتی ہیں، اور رہزنی کر کے لوگوں سے مال چھین لیتے ہیں، اور یہ لوگ ساری عمر اسی فعل بد پر رہے اور پھر مر گئے۔ اور یہ شہرستان قوم لوط تھا۔ پھر وہاں سے بیت المقدس میں تشریف لائے، تب سائرہ خاتون نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آنے سے عذرائے خوشی 200 دینار فقیر فقراء کو تصدق کیے، اور تمام شہر کے لوگ خوش و مسرور ہو گئے۔ تقدیر الہی سے ایسا اتفاق ہوا کہ نورت ہاجرہ کی پیشانی پر ظاہر ہوا۔ بعد وہاں سے اٹھ کر حضرت سائرہ خاتون کے پاس تشریف لے گئے، تو حضرت سائرہ خاتون نے اس حال سے واقف ہو کر حضرت ہاجرہ کے کان چھید دیے، اور حضرت ہاجرہ کے کان چھیدنے سے اور بھی زیادہ خوبی آ گئی۔ حضرت سائرہ خاتون نے کہا، اس عیب نے تو اور ہی خوبصورتی بخشی۔ پھر غصہ ہو کر ان کا ختنہ کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، اے ابراہیم، میں نے تمام زن و مرد پر یہ سنت ہاجرہ کی جاری کر دی، ساری امت ان کی قیامت تک پیروی کرے۔ اور سارہ خاتون کو اور بھی غیرت پیدا ہو، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بولی، یہ چیز مجھ کو برداشت نہیں کہ ہاجرہ کے کوئی فرزند پیدا ہو اور مجھ کو نہ ہو۔ اور جب 9 مہینے گزر گئے تب ہاجرہ علیہ السلام کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام تولد ہوئے۔ بعد سائرہ خاتون نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، اگر وہ ہاجرہ یہاں رہے گی تو پھر میں یہاں نہیں رہوں گی، اور میں یہاں سے کہیں چل جاؤں، نہیں تو ان کو یہاں سے کہیں ایسی جگہ پر لے جا کر رکھو کہ وہاں میوے اور آبادی اور پانی بھی نہ ہو، تاکہ یہ اچھی طرح سے آرام نہ پا سکے اور میں بھی اس کو نہ دیکھ سکوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس بات کو سن کر بہت ہی پریشان ہوئے۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر فرمایا، اے ابراہیم،
سائرہ خاتون جو کہتی ہیں سو کرو۔ بس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ کو ایک اونٹ پر سوار کیا، اور آپ بھی ایک دوسرے اونٹ پر سوار ہو کر بیت المقدس سے نکل کر اب جہاں خانہ کعبہ ہے وہاں پہنچے۔ تب ہاجرہ سے کہا تم یہاں ذرا ٹھہرو، میں آتا ہوں۔ حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر وہاں بیٹھی رہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دلگیر ہو کر اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے ان کے شام کی طرف لے گئے۔ جب 2 گھڑی گزری، دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام تشریف نہ لائے اور آفتاب گرم ہوا، سر پر گرمی پہنچی تو پیاس کی شدت محسوس، اور پیاس کی شدت کی وجہ سے حضرت ہاجرہ کو ایک صفا و مروہ کی طرف دوڑی۔ وہاں بھی کہیں پانی نظر نہیں آیا۔ اسی طرح پانی کے لیے صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا پر 7 مرتبہ دوڑی، لیکن پانی نہ پایا۔ پھر تو بہت ہی حیران ہوئی، اور یہ دوڑنا صفا و مروہ کا 7 دفعہ اہل سنت جماعت کے مذہب میں حاجیوں پر قیامت تک سنت ہاجرہ جاری رہے گی، اور ہر حاجی اسی طرح 7 مرتبہ دونوں پہاڑیوں پر دوڑتے ہیں۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ہاجرہ اسی میدان میں اب جس جگہ چاہے زمزم ہے لٹا کر پانی کے لیے صفا مروہ کی طرف دوڑی، اور پانی نہ پایا تو آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا۔ جب وہاں سے واپس آئیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آ کر دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام شدت پیاس سے جس زمین پر پیر رگڑ رہے تھے، اسی جگہ بحکم خداوند قدوس پانی کا ایک فوارہ جاری ہوا، اور بفضل خدا اب تک وہ چشمہ جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا انشاءاللہ۔ یہ کیفیت دیکھ کر حضرت ہاجرہ بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی کہ الحمدللہ، یہ مبارک فرزند اللہ تعالیٰ نے مجھ کو عنایت فرمایا ہے۔ بس وہی پانی حضرت ہاجرہ نے خوب سیر ہو کر پیا، اور مٹی و پتھر لا کر چاروں طرف سے اس پانی کو بند کر دیا تاکہ زیادہ نہ پھیلنے پائے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت ہاجرہ وہ پانی بند نہ کرتی تو مکہ معظم کی تمام حدود میں قیامت تک جاری رہتا۔ بس جو کھانے پینے کا تھا کھا لیا۔ اتفاقاً ایک روز سوداگروں کا قافلہ پانی کی تلاش میں وہاں اپنے تمام مویشی کے بوجائے پیاس کے کوہ صفا پر آیا، تو اس قافلے نے وہاں ایک عورت کو پانی کے کنارے بیٹھی دیکھا۔ اور اس قافلے کا بیان ہے کہ اس جگہ سے جب ہم لوگ گزرتے تھے تو کبھی ان لوگوں نے اس جگہ پانی نہ دیکھا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ لوگ بہت حیران ہوئے، اور وہ اسی تعجب میں حضرت ہاجرہ کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ تم کون ہو اور یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ جواب میں حضرت ہاجرہ نے اس قافلے والوں سے جو حال اپنے اوپر اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پر اور پانی کا جو ماجرا گزرا تھا وہ سب سرگزشت انہیں سنائی۔ یہ سن کر وہ لوگ کہنے لگے اگر اجازت ہو تو ہم لوگ تمہارے پاس اپنی بودوباش اختیار کریں، اور پانی کے عوض تم کو ہر سال عشر دیں گے تاکہ ہم کو یہ پانی حلال ہو۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے فرمایا اچھا۔ تب وہ لوگ وہاں آئے اور اپنے اپنے خیمے نصب کیے اور اونٹوں اور بکریوں کو چراگاہ میں چھوڑ دیا۔ بہت دنوں تک وہ لوگ وہیں رہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بالغ ہوئے اور حضرت ہاجرہ ریشم بن کر اپنی گزر اوقات کیا کرتی۔ اسی طرح ایک مدت گزر گئی۔ ایک روز حضرت خلیل اللہ کو حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کے دیکھنے کی آرزو ہوئی، اور اپنے دل میں کہنے لگے کہ خدا جانے وہ دونوں کس حال میں ہوں گے۔ تب حضرت سائرہ خاتون سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اجازت مانگی۔ حضرت سائرہ خاتون نے فوراً اجازت دے دی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عہد لیا کہ تم وہاں سواری پر سے نہ اترنا اور جلدی دیکھ کر وہاں سے چلے آنا۔ یہ عہد کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت المقدس سے نکل کر بیابان کی راہ لی۔ جب مکہ میں پہنچے تو وہاں قوم عرب کو دیکھا کہ اونٹ بکری چراتے ہیں، اور کسی کو دیکھا بیٹھے اور کوئی چلتا پھرتا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کسی نے نہ پہچانا، مگر حضرت ہاجرہ دور سے دیکھ کر استقبال کے لیے آگے بڑھی اور ان کو نہایت تذکر و احتشام سے اپنی جائے رہائش پر لائیں۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے عہد کا خیال کر کے اونٹ پر سے زمین پر پاؤں نہ رکھا۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بلا کر کہا دیکھو یہ تمہارے والد آئے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ کو دیکھا تو وہ بہت زیادہ خوشی ہوئی، اور اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کچھ بڑے ہو گئے تھے۔
حضرت حاجر علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بلا اسرار کہا کہ آپ سواری سے اتریے تاکہ آپ کے ہاتھ پاؤں دھلوا دوں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، چلتے وقت سائرہ خاتون نے مجھ سے عہد لیا کہ اپنی سواری سے نہ اترنا۔ یہ سن کر حضرت حاجرہ نے ایک پتھر لا دیا اور اس پر پاؤں رکھ کر دھلوا دیے، اور جس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پاؤں رکھا تھا وہ مقام خلائق کا مصلی ہے، جیسا کہ رب العزت نے ارشاد فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو دیکھ کر بیت المقدس کو تشریف لے گئے اور حضرت سائرہ خاتون کے پاس مہمان سرا بنا کر خلق اللہ کی دعوت مہمانداری کرتے تھے۔